السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام رمضان کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رمضان کے روزے کے لیے نیت کرنی چاہیے، اس کا کیا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صوم لہ۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دوسری روایت میں آپ نے دوسرے موقع پر فرمایا، من لم ینوی الصیام من اللیل فلا صوم لہ۔ اور اس طرح کی اور بھی احادیث وارد ہیں اس حوالے سے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرضی رمضان کے فرض روزے کے لیے یا قضاء کے روزے کے لیے یا نظر کا روزہ اگر کسی نے رکھا ہے، چونکہ نظر کا روزہ بھی فرض ہوتا ہے، تو فرض روزوں کے لیے سحری کی اذان سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کے لیے کوئی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ جو عام طور پر الفاظ عوام الناس کے ہاں مشہور ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً کسی صورت ثابت نہیں ہیں۔ یہ کسی آدمی نے یہ بنا لیے ہیں، اور اس کے من گڑت ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس میں یہ لفظ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ عربی زبان میں گزرے ہوئے کل کو امس کہا جاتا ہے اور آنے والے کل کو غد کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آیا، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد تو آنے والا کل، آنے والے ایام۔ تو اس کا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی سحری کھا رہا ہے یا سحری کھا چکا ہے اور روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کہ میں آنے والے کل کی نیت کر رہا ہوں روزے کی۔ تو آج کی کون کرے گا؟ تو یہ بہت بڑی ایک خرابی ہے، غلطی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لیکن ایک بات سامعین حضرات بہت اچھی طرح آپ یاد رکھیں، یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض روزے کے لیے رات کو نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں، یہ جو حدیث ہے یہ کسی بھی صحت مند مقیم مسلمان مرد عورت کے لیے نہیں، کیونکہ مسلمان تو رمضان سے پہلے ہی نیت کر لیتا ہے، کمر بستہ ہو جاتا ہے، رمضان کے بہاریں سمیٹنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، اس کی نیت ہے، اس کا عزم ہے، اس کا ارادہ ہے، وہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر روزے رکھنے کے لیے تیار ہے، یہی اس کی نیت ہے۔ یہ سب سے بڑی نیت ارادہ ہے۔ البتہ نیت اس شخص کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا سفر پہ جانا چاہتا ہے تو وہ ڈاؤٹ میں ہوگا کہ کل میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، مرض کی وجہ سے سفر کے دوران میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو اسے سحری کی اذان سے پہلے پہلے کسی ایک بات کا ارادہ اور عزم اور نیت کرنی پڑے گی کہ مریض ہوں، میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں، میں سفر کر رہا ہوں یا شروع کر رہا ہوں، یہ سفر پہ جانا ہے تو میں روزہ رکھوں گا یا نہیں۔ یہ ہے الفاظ حکم ایسے شخص کے لیے جو شک میں ہے، ڈاؤٹ میں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پکی نیت کر لے کہ اگرچہ میں مریض ہوں، اگرچہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، لیکن میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر وہ ہے کہ بھئی دیکھتا ہوں کل صبح دیکھوں گا، دوپہر کو دیکھوں گا، پھر اس کا روزہ نہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے۔ باقی رہا مسلمان مرد عورت صحت مند تندرست مقیم، تو وہ اگر رمضان سے پہلے جب وہ نیت کر لیتا ہے کہ اس سال میں نے رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، تو وہ اس کی نیت ہو چکی ہے۔
اب اس کے لیے ہر رات یا ہر سحری کے وقت تجدید نیت قطعاً ضرورت نہیں. یہ بات ذہن نشین کیجیے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ نیت سحری کے وقت ضروری ہے یا رات کو ضروری ہے، صحت مند کے لیے، مقیم کے لیے، جو روزہ رکھنا چاہتا ہے، عزم کر چکا، اس کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا، نہیں بیدار ہو سکا، آنکھ نہیں کھلی اس کی، اور آنکھ کھلتی ہے اذان کے بعد یا نماز کے بعد اس کی آنکھ کھلی، تو اب وہ یہ سمجھے گا کہ جی میں نے نیت نہیں کی لہذا میرا روزہ نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر اس کی آنکھ نہیں کھلتی، بیدار نہیں ہوتا، تو اس کا روزہ بالکل درست ہے، کیونکہ اس نے رمضان شروع ہونے سے پہلے جو عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ اس مہینے کے پورے روزے میں نے رکھنے ہیں، اور وہ کمر بستہ تھا، تو وہی نیت اس کی روزانہ کی نیت کے لیے کافی ہے، مزید تجدید نیت کی ضرورت نہیں. اب اس سے مزید یہ بھی ہم ساتھ میں وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ اگر سحری کی کیا فضیلت ہے، کیا حکم ہے، سحری کے بارے میں ہمیں کیا شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ سحری جو ہے وہ سحری کھانا، سحری کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم، امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے، باب و استحباب السحور، باب و برکت السحور. تو سحری کرنا، سحری کے وقت کچھ کھانا پینا یہ لازمی نہیں ہے، یہ افضل ہے، مستحب ہے، محبوب عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں، سحری کے کھانے پینے میں برکت ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں، مسند احمد میں موجود ہے. اور اسی طرح ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر سحری کے لیے دعوت دی اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، بابرکت کھانے کی طرف آؤ. سحری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غدا قرار دیا ہے، کیونکہ دوپہر کا کھانا تو رمضان میں ہوتا نہیں، تو اس کو بابرکت کھانا اور بابرکت سحری قرار دیا ہے. اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے. ان کے بھی روزے ہیں، ان کے روزوں کے بھی احکام ہم سے مختلف ہیں. ہمارے یہاں کہ ہم سحری کھاتے ہیں، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے سحری کھانا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح بیدار نہیں ہو سکا تو اس کا روزہ بالکل درست ہے، نیت پہلے سے جو اس نے کر لی تھی وہی کافی ہے، اور روزہ اسے اگلے دن روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ روزہ اسے رکھنا چاہیے. اب سحری جو ہے وہ کس وقت کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ آدھی رات سحری کھا کے سو جاتے ہیں، تو اس میں جو کتاب و سنت سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، ہدایات ملتی ہیں، وہ بالکل واضح کتب ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال امتی بخیر ما اجل الفطر و اخر السحور، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، بلائی پر رہے گی، جب تک افطاری کرنے میں جلدی کریں اور سحری تاخیر سے کریں، یعنی آخر وقت میں سحری کریں. حتیٰ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح پڑھائی ہے، تیسرے دن آخری وقت میں پڑھائی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اتنی لمبی تراویح پڑھائی حتی خفنا الفلاح، یہاں تک کہ ہم
ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ آج ہماری فلاح گئی. تو شاگرد نے پوچھا کہ فلاح کیا چیز ہے؟ قال السحور، سحری. یعنی ہم نے صحابہ کرام نے گھروں میں جا کر بھاگ کر گھر میں جا کے سحری کھائی اور ادھر سے فجر کی اذان ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے سحری کھائی صحابہ کرام، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں سحری کھاتے تھے اور اس کے بعد پھر اذان ہو جاتی تھی. اس کی دلیل ایک اور صحیح بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے موجود ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا اور تو آپ وضو کر لیتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اسباغ الوضو. اس طرح وضو کر کے آپ سحری کھاتے اور سحری کھاتے ہی اذان ہو جاتی تھی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے لیے فرض ہے اور نماز کے لیے فرض ہے. سحری کھانے کے لیے غسل فرض نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے ہی اذان ہو جاتی تھی اور اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے. اس سے فقہا نے اور محدثین نے ایک اور اصول بھی، ایک اور مسئلہ بھی اس حدیث سے نکالا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے صحیح بخاری کی حدیث سے. وہ یہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ حالت جو ہے وہ روزے کی جنابت کی حالت میں گزارتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ یقیناً بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے اذان ہو جاتی، اب اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا جاتا، پھر آپ غسل کرتے تھے، تو یہ چند منٹ جو ہے یہ روزے کی حالت جنابت میں ہی گزرتے تھے، پھر آپ غسل کیا کرتے تھے. تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کے دوران اسے احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں، روزے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا اور ثواب میں بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. اب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے سحری کے حوالے سے ہی کہ سحری کھاتے ہی اگر اذان ہو جاتی ہے تو آدمی کیا کرے. تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضع حتی یقضی حاجتہ، کہ جب آپ میں سے کوئی سحری کھا رہا ہو، کوئی پی رہا ہے اور اذان ہو جائے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے، والاناء علی یدہ، برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے حتیٰ کہ اذان ہو گئی، فرمایا وہ برتن نیچے نہ چھوڑے یہاں تک کہ اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر لے. تو یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے. علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر میں یہ حدیث نقل کی ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اسے اذان شروع ہو جاتی ہے تو وہ تو اپنا کھانا پینا جاری رکھ سکتا ہے اور حتیٰ کہ اپنی ضرورت پوری کر لے. تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کے ختم ہوتے ہی بیدار ہوا یا اذان ہو رہی تھی آخر میں بیدار ہوا تو پھر اسے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. ہاں البتہ اذان شروع ہوتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تو فوراً جلدی سے وہ کوئی چیز کھا لے، پی لے. اور سحری میں کوئی چیز مستحب نہیں ہے کہ آپ فلاں چیز کھائیں، نہ ہی اسلام نے، شریعت نے ہم پر کوئی پابندی لگائی ہے. جو گھر میں میسر ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آپ کھجور کھا لیتے تھے، ساتھ دودھ پی لیتے تھے. یہ عرب کا بھی، یہی عرب کی غذا تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا یہی تھی. حتیٰ کہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو نبیذ بنا لیا جاتا. تو نبیذ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر کھجوریں بھگا دیتے تھے عرب اور وہ نرم ہو جاتی تھی، اس کا شیرہ بن جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت وہ پی لیا کرتے تھے. اور بلکہ سحری رمضان کے علاوہ بھی اکثر مقام موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات ازواج مطہرات نبیذ بنا دیتی تھی اور آپ
12-13 گھنٹے کے بعد اس کو پی لیتے، کبھی صبح بناتے شام کو پی لیتے تھے، کیونکہ اگر اس کو گرمیوں میں زیادہ دیر رکھ لیا جائے تو نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ کھجور میں اور دودھ میں توانائی بہت زیادہ ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، روزے میں سے ہمت ملتی ہے، اگر یہ استعمال کر لیا جائے درست ہے۔ باقی گھر میں جو میسر ہو اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، اس سے سحری کر لینی چاہیے، اور سحری میں تکلفات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر احسن جزا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کیا، اور جو بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ یہاں پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کے احکام اور آداب آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ ابھی افطاری کے حوالے سے کچھ آداب اور احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ افطاری کس وقت کرنی چاہیے اور کس چیز سے کرنی چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، کیا اس کے لوازمات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس کا وقت بتا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ پوری رات آپ کے لیے آزادی ہے، آپ کھائیں پئیں، اپنی ضرورت پوری کریں، آرام کریں، حتیٰ کہ سفید داغا سیاہ داغے سے واضح ہو جائے، فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد ہے افق میں سحری کے وقت جو سفیدی پھیل جاتی ہے، اندھیرا چھٹ رہا ہوتا ہے اور روشنی آ رہی ہوتی ہے، اور الی اللیل تک۔ لیل جس نبی پر یہ قرآن اترا، اس نبی نے اپنے فرمان سے اور اپنے عمل سے 8 سال تک جو وضاحت کی ہے، جو امت کے سامنے اسوہ رکھا ہے، جو اس کی تفسیر اور تفصیل بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب، آفتاب کی ٹکیا غروب ہوتے ہی، رمضان کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو یا قضاء کا روزہ ہو یا نظر نیاز کا روزہ ہو، کسی قسم کا روزہ ہو، تو وہ افطار کر دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ رمضان میں سفر میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو شام کے ابھی مغرب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل فجدح لنا، انس سواری سے نیچے اترو اور ستو پانی میں گھول لو اور ہمیں دو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو روشنی اچھی خاصی، آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر پھر یہی حکم دیا، پھر میں نے کہا عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابھی تو روشنی ہے، پھر آپ نے کچھ دیر بعد یہی حکم دیا۔ چنانچہ میں اترا، میں نے جو کہ ستو تھے وہ پانی کے اندر بھگوئے اور اس کا ستو بنا لیے، تو ادھر سے فوراً جو ہے وہ سورج کی ٹکیا غروب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوش فرما لیا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ کئی کتب حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا فقط افطر الصائم، ادھر سے دن آ جائے، ادھر سے دن چلا جائے، ادھر سے رات آ جائے تو فوراً صائم کو، روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی بخیر ما اجل الفطر و اخر السحور، میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری تاخیر سے کریں، یعنی آخری وقت میں، وہ اجل افطار اور افطاری جلدی کریں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء امرنا بتعجیل الافطار و تاخیر السحور، ہم جو انبیاء کے گروہ ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطاری تاخیر سے کریں، آخری وقت میں کریں، اور افطاری جلدی کریں، اس میں کوئی زیادہ دیر نہ کریں۔ اب افطاری اذان سن کر کرنی چاہیے یا سائرن پر، یا سورج غروب ہو رہا ہو، اپنی آنکھ سے نظر آ رہا ہو، تو اس میں ہمیں کیا چاہیے، کیا اس شریعت ہماری اس میں رہنمائی کرتی ہے، کیا آداب دیتی ہے؟ اس میں تو سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی احادیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اذان ہوتے ہی لوگ افطاری کر لیتے تھے۔ سحری کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی علامت مقرر کی ہوئی تھی اور افطاری کے لیے بھی۔ لیکن اگر کسی شخص کو سورج نظر آ رہا ہے، اس کے قریب مسجد نہیں، یا آواز نہیں آ رہی، یا کوئی مسئلہ ہے، اور سورج نظر آ رہا ہے کہ غروب ہو چکا ہے،
تو اگر وہ سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کر لیتا ہے تو اس کوئی حرج نہیں، بالکل درست ہے۔ البتہ یہ جو آج کل سائرن بجایا جاتا ہے یا الارم یا اس طرح کے ہوٹر وغیرہ بجائے جاتے ہیں، یہ اور خاص طور پر میں نے دیکھا کہ کئی مساجد کے اندر یہ سائرن ہوتا ہے، ہوٹر ہوتا ہے، اور اذان سے پہلے مؤذن آ کے وہ بجاتا ہے، پھر اذان، اس کے بعد وہ پھر کھا پی کر اذان دیتا ہے۔ یہ شرعاً بالکل درست نہیں، بالکل جائز نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تقریباً اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، اگر بیت اللہ میں کوئی نماز پڑھتا بھی تھا کوئی ہمت کر کے تو وہ انفرادی چپکے سے پڑھتے تھے، ورنہ اپنے گھروں میں چھپ چھپا کر پڑھتے تھے۔ مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لائے تو قباء میں سب سے پہلے مسجد بنی، اس کے بعد 15 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش مدینہ میں تشریف لائے اور مسجد نبی کی تعمیر کی گئی۔ اب جب مسجد نبی بن چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دو کہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلائیں اور جب خوب دھواں ہوگا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا اور دھواں دیکھ کر سب مسجد میں آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، کیونکہ مجوسی جو ہے وہ آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور یہ الاؤ جلاتے ہیں۔ کسی نے کہا جی اللہ کے رسول ہم ناقوس بجائیں، وہ سینگ ہوتا ہے یا طبلہ ہے اس طرح کی چیز، ناقوس بجائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں سکھوں کی عبادت بھی ناقوس سے شروع ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم گھنٹی بجائیں، لوہے کا ایک ہم کوئی چیز رکھ لیں، اس پر لوہا ماریں گے تو اسے ایک دور تک آواز جائے گی، گھنٹی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور ہمیں یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر کسی نے کچھ مشورہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ آپ سوچو اور پھر بعد میں مجھے مشورہ دینا۔ تو رات کو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ہی کے خواب میں 2 آدمی آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ بھئی ہم نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں، کیسے اطلاع دیں، کیسے ان کو آگاہ کریں، تو ہم اس کو اس سے بہتر چیز نہ بتائیں۔ دوسرے نے کہا بتاؤ، تو اس نے پھر وہ اذان بتائی اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک۔ اب عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ہی نے جب یہ خواب دیکھا اور فرشتوں نے ان کو بتایا تو صبح سویرے بھاگے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو ادھر سے عمر بن خطاب آگے، ان کو بھی خواب میں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے، فرمایا آپ کی آواز ذرا دھیمی ہے، بلال کی آواز اونچی ہے، اندھا بصوتے ہی بلال کو آپ یہ الفاظ بتاتے چلو، بلال اذان دیتا جائے گا۔ جو ہی بلال نے اذان دی اور صحابہ کرام بھاگ کر مسجد آگے کہ یہ کیا ماجرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عبداللہ بن زید عبد ربی کو خواب میں آیا ہے اور یہ ہے آپ کے لیے۔ تو اذان کا معنی کیا ہے؟ اطلاع۔ اذان من اللہ و رسول، جیسے سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اطلاع ہے، آگاہی ہے، اعلان ہے۔ تو یہ اطلاع، آگاہی، اعلان ہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مساجد کے اندر خاص طور پر اور عام جگہوں بھی کئی سائرن بجتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اذان کا اہتمام کیا جائے اور اسی پر روزہ افطار کر لیا جائے، یا سورج غروب ہو جائے تو ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ افطاری کس چیز سے کی جائے، اس میں گھر میں جو بھی میسر ہو ہمیں افطاری کر لینے چاہیے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جس چیز سے ہمارے نبی قائد رہبر رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا یا اسوہ تھا اور سنت تھی ہمارے لیے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی تکلف نہیں کیا، نہ آپ کی ازواج مطہرات کو آپ نے حکم دیا تکلف کریں۔ گھر میں کھجوریں ہوتی تھیں اور آپ چند کھجوریں کھا لیتے، اوپر سے پانی پی لیتے تھے، یہی آپ کی افطاری ہوتی تھی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجوریں بھی نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی کر افطاری کر لی، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی یہی کہا، فرمایا، حکم دیا کہ اگر آپ کو کچھ میسر نہیں، بے جرعۃ من ماء، پانی کا گھونٹ بھر لیا کرو، پانی پی لیا کرو، روزہ افطار کر لیا کرو، کچھ بھی گھر میں ہو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو اس نے جمعے کا روزہ رکھا ہوا تھا، صرف جمعے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا، یعنی یہ نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، اکیلا نفلی روزہ صرف جمعے کا روزہ خاص کر لینا منع کیا ہے، اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہودیوں کی عید ہے۔ اکیلا
اتوار کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ عیسائیوں کی عید کا دن کا اور عبادت کا دن ہے۔ ہاں البتہ روٹین میں آ جائے، ہفتہ آ جائے، جمعہ آ جائے، اتوار آ جائے تو پھر درست ہے۔ یہ نفلی روزے کی بات میں عام معمولات میں کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی نے جمعے کا روزہ رکھا تھا، تو آپ نے پوچھا بھائی ساتھ دوسرا روزہ رکھنا ہے؟ اس نے کہا اکیلے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو افطار کر دو۔ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے اکیلا جمعے کا روزہ رکھا ہے، یا اکیلا ہفتے کا رکھا ہے، یا اکیلا اتوار کا رکھا ہے اور ساتھ کوئی اور روزہ اس نے نہیں ملانا، فرمایا وہ روزہ افطار کرے، اور کچھ نہیں ملتا تو درخت کی تازہ شاخ چبا کر روزہ افطار کرے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع صغیر میں اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کیا صحیح سند کے ساتھ۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز گھر میں میسر ہو تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا آج کا ایک گمبھیر مسئلہ ہے کہ آج ہم رمضان میں اتنا کچھ کھا لیتے ہیں جتنا عام کئی مہینوں میں نہیں کھاتے، حالانکہ روزہ ایک احساس ہے، غریبوں کے ساتھ احساس ہمدردی ہے، بھوک اور پیاس کا احساس ہو، اسی پر خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر گھر میں خواتین کو مصروف کر دینا کہ 10 قسم کی ڈشیں تیار کریں اور 15 قسم کے فروٹ چاٹ تیار کریں، اور یہ ان خواتین کو اذکار سے روکنا، قرآن کی تلاوت سے روکنا، دعا کا وقت ہے افطاری کا، دعا سے روکنا اور آرام سے روکنا، یہ قطعاً درست نہیں، جائز نہیں۔ یہ تکلف ہے، تکلف مالا یطاق ہے، جس سے آج امت کو بچنا چاہیے۔ امت تکلف میں پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پر مصیبتیں اور آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اور غیار ہم پر غالب ہے۔ اب اس میں یہ ساتھ میں احکام میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ افطاری کے وقت دعا کیا کرنی چاہیے۔ تو اس میں سب سے جو صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ہاں البتہ افطاری سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے دیگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہمیں مرغوب غذاؤں میں، دیگر مصروفیات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ یہ عبادت میں اور دعا میں اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور افطاری جو ہے یہ بھی فرض نہیں ہے، بلکہ ہاں یہ فرض ہے، افطاری تو کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ نہیں ملتا تو درخت کی تر شاخ چبا لو۔ تو اس ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے افطاری نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، اور اگر بہت تاخیر کرتا ہے تب بھی یہ شرعاً جائز نہیں۔ تو ہمیں اپنے معاملات جو ہیں سحری، افطاری، دیگر رمضان کے احکام کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں یہ ایک اپنے سامعین حضرات مرد و خواتین سے نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح نماز فرض ہے تو نماز کے لیے وضو بھی فرض ہے، اس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، تو اس سے پہلے روزے کے احکام سیکھنا، آداب سیکھنا، لوازمات، شرائط، یہ بھی فرض ہیں، کیونکہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے مسلمہ، ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ واجب اور فرض پر عمل کرنے کے لیے جو چیزیں ممد و معاون ہیں، اسباب، ذرائع اور وسائل میں شامل ہیں، ان کو اختیار کرنا بھی واجب ہے۔ تو روزہ کما حق ہو، روزہ ہم کب رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت، وہ مقبول عبادت کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں اس عبادت سے پہلے وہ عبادت مالی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، وہ کسی قسم کی عبادت ہو، اس سے پہلے عبادت کے احکامات اور آداب اور شرائط سے آگاہی، اس کا علم، اس کی معرفت ہمیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم کتاب و سنت کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق وہ عبادت بجا لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کی اقدار